ثانیہ کو بھائی کے گھر چھوڑنے کے بعد ثانیہ کے ابو اپنی بیوی اور بچوں کو لینے گئے تو ان کی بیوی نے گاؤں میں جانے سے منع کر دیا کہ وہاں تو جن بھوت ہوتے ہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ لیکن ثانیہ کے ابو کا کام وہاں بہت اچھا چل گیا تھا، اس لیے وہ گاؤں نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود گاؤں میں رہیں گے اور ان کے بیوی بچے اپنے پرانے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ ثانیہ کی سوتیلی ماں ثانیہ کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ اپنے تایا ابو کے گھر ہی رہنے لگی تھی۔ ثانیہ کے تایا ابو ثانیہ کو ایک بزرگ کے پاس لے کر گئے، جہاں اس کا علاج 1 سال چلا، اور بزرگ نے بتایا کہ کسی درخت کے نیچے بیٹھنے سے ثانیہ کی طبیعت ایسی ہوئی تھی۔ اب ثانیہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی اور ثانیہ کی عمر 16 سال ہو چکی تھی۔ ثانیہ کے تایا ابو نے اس کے لیے ایک رشتہ دیکھا اور اس کے ابو کو بلا کر یہ بتایا کہ میں نے ثانیہ کے لیے رشتہ دیکھا ہے، ایک بار آپ بھی دیکھ لو۔ اس پر ثانیہ کے ابو نے کہا کہ میرا کوئی رشتہ نہیں ثانیہ سے، آپ خود ہی اس کا رشتہ دیکھ لیں اور مجھ سے کسی چیز کی امید مت کیجیے گا کہ میں اس کو دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ کچھ دن بعد ثانیہ کا رشتہ وہاں طے ہو گیا۔ ثانیہ کے تایا ابو نے ثانیہ کے ابو کو بلا کر بتایا کہ میں نے رشتہ طے کر دیا ہے اور اگلے جمعے کو ثانیہ کی شادی کی تاریخ مقرر کی جائے گی۔ اس پر ثانیہ کے ابو نے کہا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے بہت کام ہوتے ہیں، میں نہیں آ سکتا اور آپ اس کی شادی خود ہی کر دیجیے گا۔ ثانیہ کے تایا ابو نے کہا، یہ یتیم نہیں جو آپ کے بنا اس کی شادی کر دیں۔ اس پر ثانیہ کے ابو نے کہا، یہی سمجھیں کہ یہ یتیم ہے، جیسے کسی یتیم کی شادی کی جاتی ہے، اس کی شادی آپ کر دیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اسی دن ان کو گاؤں جانا تھا، جہاں پکوان سینٹر تھا۔ وہ اپنے بیوی بچوں سے ملنے کے بعد گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ ان کو جو گاڑی ملی اس میں کافی لوگ تھے۔ ان کو گاڑی میں جہاں جگہ ملی وہ بالکل گاڑی کے باہر والی سائڈ تھی۔ وہ ابھی کچھ ہی دور پہنچے تھے کہ سامنے سے ایک بہت بڑا ڈمپر آ رہا تھا، جو تیزی سے گاڑی کے بہت قریب سے گزرا، اور ڈمپر کی ٹکر سے ثانیہ کے ابو پہلے تو نیچے گرے، پھر وہ ڈمپر ان کو کچلتا ہوا چلا گیا، جس کی وجہ سے ان کا اسی وقت انتقال ہو گیا۔ ثانیہ کے ابو کی میت جب گھر پر لائی گئی تو کوہرام مچ گیا تھا۔ ثانیہ بھی بہت روئی۔ ثانیہ کی سوتیلی ماں ثانیہ کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ اس غم کے موقع پر بھی انہوں نے میت کے اٹھتے ہی ثانیہ کو گھر سے نکال دیا۔ پھر ثانیہ کے تایا ابو نے جس دن تاریخ کا دن مقرر کیا تھا، اسی دن شادی کی تاریخ مقرر ہوئی اور اسی دن ثانیہ کی شادی کر دی گئی۔ ثانیہ کے ابو نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ اس کی شادی یتیموں کی طرح کیجیے گا، اور یہ سچ ثابت ہوا۔ ثانیہ کی شادی واقعی یتیموں کی طرح ہوئی، لیکن ثانیہ کو تو گھر مل گیا۔ اس سوتیلی ماں کا حال دیکھیں جو ایک بچی کو یتیم کرنا چاہتی تھی۔ اسے زندگی میں کبھی پیار نہیں دیا، آج اس کے سارے بچے یتیم ہو گئے۔